قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی یعنی کل چھوڑ کر پرسوں کی جو تاریخ ہے وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی اسلام کے لیے لگنے والی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی جان فشانیاں، اور قرآن و حدیث میں جو ان کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ اسلام کے ہمارے اولین جو محسنین ہیں ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اور کن قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ان کو منفرد بناتی ہیں، جو انہی کا خاصہ ہیں۔ پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ عرض کی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، کہ اس ساری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کسی تاریخ لکھنے والے کا موازنہ نہیں، یہ کسی خطیب کی یا کسی مفتی کی بات نہیں، بلکہ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا، یہ حضرت صدیق اکبر کی وہ منفرد خصوصیت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کئی احادیث ان کی فضیلت سے متعلق ہیں جو پچھلے 2 جمعوں سے ہم عرض کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الحوض وصاحبی فی الغار، فرمایا اے ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی بنو گے جس طرح کے غار میں تم میرے ساتھی تھے۔ حوض کوثر پر خود حضور فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہوں گے، بڑے شرف کی بات ہے، جبکہ ایک ایک امتی دنیا کے بڑے سے بڑے متقی، ولی، قطب، ابدال اس امید میں ہوں گے کہ حوض کوثر پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے۔ اسی حوض کوثر پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ میرے ابو بکر وہاں ساتھی ہوں گے، میرے ساتھ رہو گے، جس طرح کے غار میں آپ میرے ساتھ رہے۔ کہ غار میں کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، صحابہ اکرام پہلے ہی ہجرت فرما گئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تمام کفار مکہ اس بات کا عہد کر چکے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ہر قبیلے والا اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، العیاذ باللہ۔ اس وقت یہ حضرت ابو بکر ہیں جو آپ علیہ السلام کے ڈھال بن کر ہجرت کے اس سفر میں ساتھ ہوئے، اللہ کا حکم یہی تھا۔ اور پھر جب اس غار میں پہنچے، اور جس غار کا ذکر قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کفار قریب آ گئے اور خطرہ تھا کہ یہ اس غار کا ان کفار کو پتہ چل جائے گا، ان کا ایک بڑا لشکر اور وہ اسلحہ سے مسلح، اور حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر 2 افراد، خدا نخواستہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہاں پر یہ موجود ہیں جو تلاش میں تھے تو یقیناً قربانی جان کی بھی جا سکتی تھی۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا کریں، یہ تو کفار قریب پہنچ گئے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جسے قرآن نے ذکر کیا اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوا کرتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ وہی غار کا واقعہ ہے جس سے متعلق حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح غار میں تم میرے ساتھ رہے، کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے ہر تکلیف کو اپنے اوپر سہ لیا،
خود قربانی دی، خود مصائب برداشت کیے، مشکلات برداشت کی، لیکن اپنے نبی پر آنچ بھی نہیں آنے دی، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، مشکل گھڑی میں ساتھ رہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں جس طرح غار میں اے ابو بکر تم میرے ساتھی تھے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی بنو گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی وہ خصوصیت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رات کا وقت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ ہے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا، بے شمار ظاہر ستارے ہوا کرتے ہیں جو رات کو جگمگاتے ہیں، آسمان کے ستاروں کی گنتی ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ میرے ابا جان ابو بکر میرے نبی کے اتنے قریب ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فرمائیں گے کہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس امید کے ساتھ یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا کسی صحابی، کسی امتی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر؟ ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، یعنی ان گنت نیکیاں کسی صحابی، کسی مسلمان امتی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور جواب ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میرے صحابی عمر ابن خطاب کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی، ان کو تو امید تھی کہ میرے والد کا نام لیں گے۔ تھوڑی دیر میں پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت عمر کا بڑا مقام، بڑی نیکیاں، میرے والد کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ میرے والد کی نیکیاں کتنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جہاں تک ابو بکر کی بات ہے تو یہ ستاروں کی جو نیکیاں ہیں، جو ستاروں کے برابر یہ تعداد ہے، اس سے بھی زیادہ تیرے والد کی نیکیاں، غار کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ جو غار میں تمہارے والد نے میرے ساتھ قربانیاں دی، میرے ساتھ وقت گزارا، وہ غار کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ساری زندگی کی نیکیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ گویا کہ ان ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں، لیکن حضرت عمر کی ساری زندگی، اور فرمایا ابو بکر کی صرف غار کے ان اوقات کی جو نیکیاں ہیں، وہ ان کی ساری زندگی سے زیادہ، ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی جان قربان کرنے سے متعلق اور مال قربان کرنے سے متعلق ابو بکر سے زیادہ اور کسی کے احسانات نہیں ہیں۔ مجھ پر سب سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی، اور ان کے احسانات کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن اللہ خود ان کے احسانات کا بدلہ ادا کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ جانی طور پر قربانیاں دی، مالی طور پر قربانیاں دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں، دینداری میں بھی سب سے آگے رہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تمام صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک سوال کیا، بتاؤ بھئی آج کی تاریخ میں روزہ تم میں سے کس نے رکھا ہے؟ اچانک سوال ہو گیا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، خاموش ہیں، روزوں کے دن نہیں تھے، عام دن تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ آج کے دن تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، الحمدللہ آج کے دن میں روزے سے ہوں۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ بھئی آج کے دن کسی غریب مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ آج کی تاریخ میں کسی غریب اور مسکین کو کھانا کون کھلا کر آیا؟ کس نے یہ نیکی کمائی؟ تمام مسلمان خاموش ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، آج کی تاریخ میں ایک غریب مسکین کو کھانا میں کھلا کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا، بتاؤ بھئی آج کی تاریخ میں کسی بیمار کے عیادت کس نے کی؟ کون ہے تم میں سے خوش نصیب جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی اور عیادت کی؟ تمام مسلمان خاموش۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آج کی تاریخ میں ایک بیمار کی بیمار پرسی میں کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ پوچھا، بتاؤ بھئی آج کی تاریخ میں کسی جنازے میں کس نے شرکت کی؟
ताज़ियत आज की तारीख में किसने की? तमाम खामोश। थोड़ी देर में फिर पूछा, हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, आज की तारीख में ताज़ियत मैं करके आया हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 सवाल किए और चारों सवालों का जवाब हजरत सिद्दीक अकबर बन गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब गवाह रहना, जिसने एक ही तारीख में इतनी नेकियां की हों उसके जन्नती होने में कोई शक नहीं, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु न सिर्फ ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये इस्लाम पर मजबूती से जमे रहे, कुर्बानियां देते रहे और तक़वे में, दीनदारी में सबसे आगे रहे, फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन बनने का शर्फ अता फरमाया, हजरत सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए। उस वक्त भी तकवा और उस वक्त भी लिलाहियत का यह आलम था कि तिजारत के लिए जाने लगे। सहाबा इकराम ने रोक कर कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन कहाँ तशरीफ ले जा रहे? फरमाया, भाई घर बार है, अपने बच्चों के नान नफ्के का मसला है, ये कपड़े हैं, तिजारत के लिए जा रहा हूं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप अगर तिजारत फरमाएंगे तो फिर इस्लामी ममलिकत का क्या होगा? तमाम सहाबा इकराम ने मशवरा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वजीफा मुकर्रर किया। ये वक्त के हुक्मरान हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, अपनी मर्जी से अपना कोई वजीफा या तनख्वाह मुकर्रर करने को तैयार नहीं। ये अल्लाह का खौफ है, खुद काम के लिए निकल रहे हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, इस तरह इस्लामी मामलात में हर्ज लाजिम होगा, आपको हर वक्त इस्लामी मामलात और ममलिकत को देखना है। मशवरे से इस्लामी बैतुल माल से एक मुख्तसर वजीफा तय कर दिया कि यह हजरत अमीरुल मोमिनीन को हर महीने मिलेगा इनके गुजर बसर के लिए। वक्त गुजरने लगा, एक मरतबा इनकी अहलिया मोहतरमा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बच्चों का मीठा खाने को दिल चाहता है। कहा कि भाई जो हमारी गुंजाइश है वो आपके सामने है, हमारे पास इजाफी उतनी रकम नहीं है कि हम इजाफी यूं खानों पर खर्च कर सकें। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन और हुक्मरान हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी अहलिया ने मीठा पेश किया। कहा कि भाई ये मीठा खाने में कहां से आया? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जो हमें बैतुल माल से वजीफा मिलता है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा रोजाना बचाया करती थी। कुछ हफ्तों के बाद जब वो इतना हो गया कि उससे मैं मीठा बना सकती थी, तो मैंने उन पैसों से, उस रकम से मीठे का सामान लेकर ये मीठा बना दिया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, इसका मतलब यह है कि वो मिकदार जो रोजाना तुमने अलग की वो हमारी जरूरत से ज्यादा है। जो वजीफा हमें बैतुल माल से मिलता है वो इतना ज्यादा है, हमें उसकी जरूरत नहीं जितनी मिकदार तुमने रोजाना अलग की। हुक्म किया कि अब मेरे वजीफे से उतनी मिकदार को मुस्तकिल अलग कर दिया जाए, वो मुस्तकिल कम कर दिया जाए, मुझे उतना नहीं चाहिए। ये अल्लाह का खौफ था, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, हमारे लिए ये सबक है, हमारे लिए इसमें दर्स है। जिस दुनिया के पीछे लगकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, आखिरत को, अल्लाह के खौफ को फरामोश कर देते हैं। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन जिनके लिए जायज था, मुनासिब वजीफा उनके लिए जायज था, इतना बड़ा बोझ उनके सर पर था कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए खपा रखा था, लेकिन तकवा और खौफ खुदा और लिलाहियत और इखलास का यह आलम था कि एक वो मामूली सी मिकदार का इजाफा भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, वो भी कम कर दिया। यह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। और जब अमीरुल मोमिनीन बने तो एक यतीम खातून, यतीम बच्ची थी। हजरत सिद्दीक अकबर रोजाना उसके घर जाकर उसके जानवर से दूध धो दिया करते थे। धोना बोलते हैं दूध निकालना। अब वो बच्ची थी, उसके बस में नहीं था। रोजाना हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके घर जाते और जाकर उसकी बकरी थी या जो भी जानवर था दूध धोकर उसको दिया करते थे। जब अमीरुल मोमिनीन बन गए, मसरूफियात बढ़ गई, वो एक मर्तबा वो बच्ची आई और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब तो आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपकी मसरूफियात बढ़ गई, अब मेरे जानवर का दूध कौन धोएगा? मेरे दूध का मामला किस तरह हल होगा? हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बेटी परेशान मत होना, मैं चाहे खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया लेकिन अब भी रोजाना तुम्हारा दूध मैं खुद धोने के लिए आऊंगा, रोजाना मैं खुद तुम्हारे घर की आकर खिदमत करूंगा। और इस तरह के फिर कितने ही वाकयात हैं कि अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद भी वो खिदमात जो इससे पहले किया करते थे वो उसके बाद भी बजा लाया करते, लोगों के घरों में जाकर खिदमत किया करते थे। तो मेरे भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए, जो खलीफतुल मुस्लिमीन बने और जिन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानियां दी और इसीलिए उम्मत में सबसे अफजल करार पाए। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इन सहाबा इकराम की कुर्बानियों को अपने सामने रखें।
पिछले 2 जुमों से यही गुजारिश की जा रही है कि हमें पता होना चाहिए, हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए कि 22 जमादुस्सानी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात की तारीख है। और हजरत सिद्दीक अकबर कौन थे? उनकी कुर्बानियों की बदौलत ये दीन, ये इस्लाम हम तक पहुंचा। हमारे नौजवानों को, हमारी मस्तूरात को जब ये वाक़यात का पता होगा, उनकी कुर्बानियों का पता होगा, उनके इखलास का, तक़वे का, लिलाहियत का पता होगा, तो अमल का जज्बा पैदा होगा। इसलिए खुद भी जिक्र किया करें अपने घर वालों के सामने, और बच्चों को भी इसकी तलकीन किया करें कि 22 जमादुस्सानी की तारीख, इसी तरह दीगर सहाबा इकराम की कुर्बानियां, उनके जो अय्याम आया करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम सहाबा इकराम को मशाले राह बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।